قد خلت گزرے ہیں من قبل ہی آپ سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول تقریباً 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، جن میں 313 رسول ہیں جو شریعت لے کر آئے۔ باقی انبیاء ان رسولوں کی شریعت کے تابع رہے، اسی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے، اسی شریعت پر حکم نافذ کرتے رہے۔ دین سب کا ایک ہے، اللہ کی وحدانیت اور انبیاء کی رسالت، یہ تین ہے جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ تمام انبیاء کے یہاں مشترک ہے۔ ملائکہ، کتب سماویہ، جنت، دوزخ کا حق ہونا، قیامت قائم ہونا، اس کے بعد حساب کتاب ہونا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اور شریعت مختلف احکام ہونا، یہ بعض اشیاء سابقہ رسولوں کی شریعتوں میں حلال تھی، مصطفیٰ کریم کی شریعت میں حرام ہے۔ بعض اشیاء سابقہ شرائع میں حرام تھی، مصطفیٰ کریم کی شریعت میں حلال ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے پرندے یہودیوں پر حرام کیے، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے بعض پرندے حلال ہیں۔ اس کی پہچان یہ کہ جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر شکار کرے وہ حرام ہے، پنجے سے شکار نہیں کرتا وہ حلال ہے۔ اسی طرح چوپائے جانور، جن جانوروں کے اوپر نیچے دونوں طرف کے دانت ہیں وہ حرام ہیں، جن کے ایک طرف کے دانت ہیں وہ حلال ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری، ہرن وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جلدی جلدی جا رہے ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ علی، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ طویل تفصیل مختصر جواب۔ تو یہ رسول بھیجے ہم نے، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور ان پر بھی موت آئی ہے۔ ہم انبیاء کی موت کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ موت آنی ہے، فانی نہیں۔ ایک آن کے لیے ہے، اس کے بعد پھر حیات جاویدانی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے سوائے خارجی نظریات والوں کے۔ باقی مسلمان اس پر متفق ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی۔ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا، جو انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتے۔ نبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، وعندہ یرزقون، اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حیات ہیں، لیکن یہ موت کا آنا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس حکم کا اجرا کے لیے انبیاء پر موت آتی ہے، طاری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے مشائخین میں فرمایا کہ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ 8ویں صدی کے مجدد ملا علی قاری علیہ رحمہ مشکات کی شرح مرقات میں یہ جو حدیث پڑھی اسی کے تحت لکھتے ہیں، ان الاولیاء لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار آخر، کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اور مرتا وہ ہے جس نے اپنی روح کو زندہ نہ رکھا، جس نے اپنی روح کو زندہ رکھا وہ بعد الموت بھی حیات ہیں، اور جنہوں نے روح کو روحانی غذا نہ دی وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، جن کے لیے فرمایا کہ لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان چلتے پھرتے مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کفار مکہ کے لیے فرمایا، کفار کے لیے، یہ کافر چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر کی موت کا وقت آتا ہے، آسمان سے ملائکہ چھلیاں لے کر آتے ہیں، چھبڑی ہوتی ہے نا کھجور کی بنی ہوئی، اور اس کی روح جب کافر کی نکالنے لگتے ہیں تو روح کبھی اس کونے میں بھاگتی ہے، کبھی اس کونے میں بھاگتی ہے۔
کافر کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے گیلی روئی سے لوہے کی سلاخ نکالی جاتی ہے۔ گیلی روئی میں لوہے کی سلاخ کھینچ کر نکالی جائے تو روئی کے ذرات اس سلاخ کے ساتھ آتے ہیں، جسم کو توڑتی ہوئی روح نکلتی ہے۔ اور مومن کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے تو مشکیزے کو توڑتا ہوا نہیں آتا۔ لوہے کی سلاخ روئی سے نکلتی ہے، اس سلاخ کا کوئی حصہ روئی میں باقی نہیں رہتا، اور پانی جب مشکیزے سے نکلتا ہے تو پانی کا اثر مشکیزے میں باقی رہتا ہے۔ تو مومن کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کے روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ اس طرح باقی رہتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلنے کے بعد پانی کا اثر مشکیزے میں باقی رہتا ہے۔ تو جب روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے تو جسم مرتے نہیں، اگرچہ ہماری نظر میں نہ آئے، لیکن بعض اہل اللہ کے سلامت جسم ایک مسلمانوں نے دیکھے ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں اور اولیاء اللہ بھی، کہ ان کے وصال کے ایک عرصے بعد بھی قبر میں جب کسی وجہ سے قبر کھل جاتی ہے یا قبر کھودی جاتی ہے تو وہ جسم سلامت پائے گئے۔ ایسے سینکڑوں واقعات علماء نے نقل کیے۔